والدین کو ہمیشہ بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش رہتی ہے۔ میرے لیے بھی اچھی صورت کی وجہ سے کئی خوشحال گھرانوں سے اچھے رشتے آئے، مگر بات نہ بن سکی۔ ایک تو ہمارا گھر 4 مرلے کا اور بوسیدہ سا تھا، اس پر غربت کی وجہ سے میرا جہیز بھی نہ بن سکا تھا۔ اب ظاہر ہے جو لوگ محل نما گھروں میں رہتے ہیں وہ رشتہ کرتے وقت لڑکی والوں کا رہن سہن تو دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میرے والدین نے بھی کئی اچھے رشتے اس وجہ سے ٹھکرا دیے کہ وہ لوگ غریب تھے اور انہوں نے میرے لیے کسی امیر گھرانے کا خواب دیکھا تھا۔ بالآخر والد صاحب نے اس سنہرے خواب کی تعبیر ڈھونڈ نکالی۔ ابا جان کے ایک دوست ابرار نے ان کو بتایا کہ ان کے ایک واقف کار دبئی میں رہتے ہیں جس کے پاس وہ کام کرتے ہیں۔ وہ ایک عربی تاجر تھا اور بہت دولت مند تھا۔ وہ پاکستانی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم کہو تو میں اپنے دوست سے بات کروں۔ وہ آج کل اس عربی تاجر کے ساتھ پاکستان آیا ہوا ہے۔ والد صاحب نے فوراً حامی بھر لی کہ ہاں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اگر عربی زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہے تو میں اس رشتے کو قبول کر لوں گا۔ یہ عربی تاجر سیر و تفریح کی غرض سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ والد دوست کے ہمراہ جا کر اس سے ملے۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ ابا جان نے فوراً اس رشتے کو قبول کرنے کا عندیہ دے دیا۔ نہ کوئی تحقیقات کی اور نہ سوچا کہ بیٹی اتنے دور غیر ملک جائے گی تو اس کی خبر خیر کیسے لیں گے۔ فوراً ہاں کر دی، محض اپنے اس دوست کے بھروسے پر جو اس عربی تاجر کے پاس ملازم تھا۔ چند لوگوں میں میرا نکاح ہوا اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ مسقط کے قریب ایک گاؤں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ ایک زبردست قسم کی عورت بطور سوتن میرے استقبال کی منتظر ہے، جس کے 2 بچے بھی تھے۔ ان حالات کو میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ سوتن اتنی تند مزاج تھی کہ میں اس کے روبرو بیٹھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ جب اس کو غصہ آتا اپنے شوہر کو بھی کھری کھری سنا دیتی تھی۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے اس عورت کی ہر زیادتی کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ سوچا اب جیون کی ڈور جس کے ساتھ بندھ گئی ہے تو اس ناطے کو توڑنا نہیں ہے۔ میرا شوہر میرا خیال کرتا تھا، کسی شے کی کمی نہ تھی، مگر تنہائی تھی اور سوتن کا راج تھا۔ ظلم سہنا میری عادت بن گئی۔ جس کا کوئی پاس نہ ہو اور وہ دشمن کے نرغے میں گھر جائے تو سوائے ہتھیار ڈالنے کے چارہ کیا رہ جاتا ہے۔ میں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ میرے والدین نے میری ساری کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کو کیا رہ گیا تھا۔ سوچا کہ قسمت بھی اس دیو قامت عورت کی نوکرانی بننا لکھا تھا، سو بن گئی ہوں۔ شوہر تو زیادہ تر دبئی یا دوسرے ملکوں میں رہتا تھا۔ سال بھر تو میں نے برداشت کیا، مگر کہاں تک، آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سنا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر ایسا میٹھا پھل کس کام کا جس میں کیڑے پڑ چکے ہوں۔ میرا شوہر اکثر کام سے باہر رہتا، میرا واسطہ ہر وقت سوتن سے رہتا جو مجھ سے کام کراتے نہ تھکتی تھی۔ ہر شے پر اسی کا قبضہ تھا، ہر چیز کی وہ مالک تھی، اس کا حکم ہی چلتا تھا، میں تو بس اس کی باندی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے میرے والد نے مجھے بہت روپے کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ یہ چند سال میں نے کیسے گزارے خدا جانتا ہے۔ فون پر بھی ماں باپ سے ڈر کر بات کرتی تھی۔ ایک دن میرے خاوند کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے میرے لیے علیحدہ مکان تعمیر کروانے کا ارادہ کیا۔ انہی دنوں ہمارے وطن سے چند پاکستانی نوجوان کمانے کی خاطر آئے۔ یہ راج مزدور تھے۔ انہوں نے میرے شوہر سے مکان کا ٹھیکہ لے لیا۔ یہ مکان سامنے ہی تعمیر ہو رہا تھا۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں کام کرنے کے بعد ذرا دیر کو سستانے کسی درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک روز ان میں سے ایک نوجوان جس کا نام وسیم تھا، وہ پیاس کی تاب نہ لا کر ہمارے در پر آیا اور پانی کا سوال کیا۔ میری سوتن سو رہی تھی۔ مجھے پسینہ بہاتے اپنے اس ہم وطن پر ترس آ گیا۔ میں نے ہی در سے جھانکا تھا کیونکہ مجھے بھری دوپہر کی اس بے اندازہ تنہائی میں یہ دستک بھلی لگی۔ اس کا دل بھی کسی چارہ ساز کا آرزو مند تھا شاید، اور میں تو اتنی حسرت زدہ ہو گئی تھی کہ جی چاہتا تھا در و دیوار سے حال زار کہوں یا پھر زمین پر انگلیوں سے درد دل لکھوں۔
ایسے میں کسی آدم ذات کا در پر صدا دینا میرے من کے مرجھائے پھول کو کھلانے کو کافی تھا۔ یہ نوجوان جو پانی مانگنے آیا تھا میرے ہی گاؤں کا تھا۔ میں نے اس سے اپنے گاؤں اور والدین کا احوال پوچھا اور یوں اس کے ساتھ اپنی دھرتی کی مٹی کا رشتہ قائم محسوس کیا۔ اب ہر دوپہر جب کھانے کا وقفہ ہوتا وہ دستک دیتا اور میں ٹھنڈے پانی سے بھرا جگ اس کے حوالے کر دیتی۔ یوں صحرا میں قید کسی آدم ذات کی صورت دیکھ کر خوش ہو لیتی تھی۔ سلام دعا سے بات چیت آگے بڑھی اور میں گھر کا کھانا پلیٹ میں ڈھک کر اس کو دینے لگی۔ کہتی کہ تم لوگ یہاں پردیسی ہو، یہ کھا لو، یہاں تم لوگوں کو گھر کا پکا کب نصیب ہوتا ہے۔ میں بھی تو پردیسی تھی اور پردیسی ہی پردیسیوں کے دکھ جانتے ہیں۔ میں نے شوہر کا گھر سمجھ کر کبھی اس نوجوان کو گھر کے اندر قدم نہیں رکھنے دیا اور نہ خود شوہر کے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھا۔ اس بات کا علم میری سوتن کو بھی تھا۔ وہ مجھے راج مزدوروں کو پانی دینے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں نے کبھی نہ سوچا کہ کسی سے محبت کروں گی۔ محبت تھی کہاں اس دنیا میں جس ہمدرد چہرے کو دیکھتی تھی لگتا یہی تنہائی کے سنگلاخ میں جینے کا آسرا ہے۔ دل میں زندہ رہنے کی آرزو تو ابھی بھی جگنوں کی طرح چمکتی بھی مگر گناہ کا تصور تک نہ کیا تھا۔ بس ایک مزدور جو کہ ہم وطن تھا اور پیاسا ہوتا تھا پانی کا ایک جگ روزانہ دے دیا کرتی تھی۔ اس کے بدلے اللہ سے سکون مانگتی تھی۔ ایک روز میری سوتن نے مجھ سے اپنا قیمتی لباس استری کرنے کو کہا۔ وہ مجھ سے انجانے میں جل گیا۔ وہ بھڑک اٹھی۔ اس نے چلا کر کہا، تو کس کے تصور میں کھوئی رہتی ہے؟ تو نے میرا لباس کیوں جلایا؟ کیا اسی لیے کہ تیرا دھیان کسی اور طرف لگ گیا؟ یا یہ کہ تم نے حسد کی وجہ سے جلایا ہے؟ مجھے اس دن بہت غصہ آیا اور پہلی بار اس کی نے زبان کھولی۔ میں نے کہا، تم جو سمجھو لباس کو جلنا تھا سو جل گیا ہے۔ وہ بولی، تم نے مجھ کو ایسا جواب دیا ہے کہ میں تم کو اس کی ضرور سزا دوں گی۔ کیا مزہ چکھاؤں گی؟ میں عربی کی بیوی ہوں، تیری غلام نہیں۔ وہ غصے سے کھول گئی۔ اسی شام کو جب میرے شوہر گھر آئے اس عورت نے نہ جانے کیا ایسی بات ان کو کہی کہ اس نے کہا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم میرے لائق نہیں رہی ہو۔ یہ سن کر میں رو پڑی اور دیوار سے لگ کر خوب روئی۔ مجھے لگا آج میرے سارے اپنے مر گئے ہیں۔ پردیس میں بے آسرا ہو گئی ہوں۔ یہاں نہ کوئی اپنا تھا نہ رشتے دار۔ اب کیا کروں گی اور کدھر جاؤں گی؟ ساری رات اسی اندیشے میں کٹ گئی۔ اگلے دن یہی سوچ رہی تھی کہ دوپہر کو پھر اسی نوجوان نے دستک دی اور ٹھنڈا پانی کی صدا لگائی۔ میں نے اٹھ کر اس کو جگ دیا لیکن آج میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور میں رو رہی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ صبح میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ اگر اس نے تم کو طلاق دی اور تم کو گھر سے جانے کا کہا تو میں تم کو سہارا دوں گا۔ فی الحال تم پاکستان واپس چلی جاؤ، میں تم کو وہاں آ کر تمہارے والدین سے رشتہ مانگ کر اپنا لوں گا۔ ابھی تم کو پاکستان جا کر اپنے والدین کو حالات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ شام کو عربی آیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے والد کو فون پر اطلاع کر دی ہے، تمہارا خروج لگ جائے گا۔ تم تیار رہنا پاکستان جانے کے لیے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، اپنے کمرے میں جا کر تیاری کرنے لگی۔ عربی نے مجھے جو زیور دیا تھا کہا کہ پروین تم یہ اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں خوش نہیں ہو، واپس جانا چاہتی ہو تو خوشی سے جاؤ اور اپنی زندگی گزارو۔ میں تمہارے لیے اتنی رقم کا انتظام کر دیتا ہوں کہ تم پاکستان میں کچھ سال بغیر مالی تنگی کے گزار سکتی ہو۔ جب میں پاکستان پہنچی ماں باپ نے میری حالت پر کلیجہ تھام لیا۔ انہوں نے تو بڑی آرزو سے رخصت کیا تھا، کبھی ان سے فون پر بات کرتی تھی، تب بھی اپنے دکھ سکھ نہ کہتی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو، مگر اب میرا چہرہ خود میری کہانی کہہ رہا تھا جس پر خوشی کا ایک پھول بھی نہیں تھا۔ میری جن کزنوں کی غریب اور متوسط گھرانوں میں شادیاں ہو گئی تھیں
وہ بھی آج خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، مگر میں سونے کا زیور لے کر آنے والی پھر بھی خالی دامن تھی، اور اب ماتھے پر طلاق کا ٹیکا سجا کر آئی تھی۔ 6 ماہ والدین مجھے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتے رہے۔ بالآخر ان کو بتا دیا کہ ایک راج مزدور نوجوان جس کا نام ریاض ہے وہ آئے گا، آپ میرا اس کے ساتھ رشتہ کر دینا۔ مجھے راج مزدور قبول ہے، مگر ایسی دولت نہیں جو ہر لمحہ ناگن بن کر انسان کو ڈستی رہتی ہے۔ سال گزر گیا تو میں مایوس ہو گئی، سوچتی تھی کہ ریاض بھی بے وفا نکلا، اس نے بھی دھوکہ دیا۔ میں نے اس کا خیال ہی دل سے نکال دیا، لیکن سال کے بعد ایک روز اپنے بوڑھے والدین کو لے کر آ گیا۔ ماں باپ نے اس بار میری مرضی کا احترام کیا اور میری شادی ریاض سے کرا دی۔ آج ایک غریب مزدور کے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ سچ ہے، خوشی اور سکون دولت سے نہیں، عزت اور پیار سے ملتا ہے۔